السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم ناظرین اور حد درجہ قابل احترام حاضرین، حکومت کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس سلسلے میں تقریباً 5 حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اور آج ان تعلیمات کا 6واں حصہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چھٹویں حصے میں حکومت کے اس خاص پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں مفکرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی قوم و ملت کے لیے حکومت کے لیے اس کی حیثیت ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد کی ہوتی ہے۔ میری مراد اس سے صحافت، میڈیا اور ذرائع ابلاغ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یا کوئی تحریک ہو، اگر انہیں اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور کچھ لوگ نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد کے سامنے اپنی بات کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے عام طور پر کچھ ایسے ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے بآسانی جن تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے، ان ذرائع کو اختیار کر کے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، اپنی بات ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق تحریر سے بھی ہے، اس کا تعلق تقریر سے بھی ہے، اس کا تعلق خطوط اور پیغامات کے ذریعے پیغامات سے بھی ہے، اور اس کا تعلق
وفود سے بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو پیغام رساں بنا کر جن تک بھی بات پہنچانا ہو ان کے پاس بھیجا جائے، تو وفود سے بھی ان کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر جو نام لیا جاتا ہے خاص طور پر، وہ صحافت کا ہے، میڈیا کا ہے، ذرائع ابلاغ کا ہے، جس کے اندر پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے آج کل اس میں تو اور زیادہ ترقیات ہوئی ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور دوسرے ذرائع ہیں۔ آج کی یہ گفتگو ان تمام چیزوں سے متعلق وہ کیا اصولی اور حقیقی تعلیمات ہیں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو متعین کیا جائے جو سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے، ریاستوں کے، گاؤں اور اضلاع کے، ملکوں کے معلومات کو فراہم کرے اور وہ ہم تک پہنچائے، اور پھر ان معلومات کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بھی صحافت اور میڈیا ہی سے متعلق ہے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر حکومت، دنیا کی ہر ریاست صحافت اور میڈیا کا سہارا لیے بغیر نہیں رہتی۔ اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، اپنی خدمات کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنی پالیسیز کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے، انہیں اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ہر قوم میڈیا کا سہارا لیتی ہے۔ ہر حکومت میڈیا کے واسطے سے ہی اپنے مختلف قسم کے پروجیکٹ کو انجام دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ وہ مؤثر ہتھیار ہے جو بہت کم وقت میں کسی بھی مسئلے یا ایشو کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرتا ہے۔ آج فرد سے لے کر کے حکومت تک کی نکیل میڈیا کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی لیے یہ بات بالکل مسلم طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ میڈیا جمہوریت کا ایک چوتھا ستون ہے۔ اسے جمہوریت کا، ریاست کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ قوموں نے اور ملکوں نے اپنی مختلف قسم کی تعمیری اور تخریبی پالیسیوں کو انجام دینے کے لیے میڈیا پر کنٹرول کیا ہے، اور میڈیا پر اپنا کنٹرول رکھ کر اپنے جذبات کو، اپنی باتوں کو، اپنے پروگراموں کو، اپنے منصوبوں کو ان کے ذریعے سے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کو بڑی کامیابی ملی۔ دوستو، کیا ایسا ہو سکتا تھا
کہ اتنی اہم ضرورت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آتی، یا آپ ان ذرائع سے بے خبر رہتے، یا ان ذرائع کی قوت سے آپ کنارہ کشی اختیار کرتے؟ ایسا نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر آپ غور و فکر کے ساتھ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رس تھے، حالات اور زمانے کی نبض پر نگاہ رکھنے والے، اور جدید چیلنجوں کو قبول کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ تعلیمات میں جدید زمانے کے تقاضوں کو اختیار کرنے کی باتیں ملتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بھی اس سلسلے میں پیش فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے، اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے بے خبر نہیں تھے۔ اس اہم چیلنج کو آپ نے نظر انداز نہیں فرمایا۔ جب بھی موقع ملا، جیسے موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کا صحیح طور پر استعمال فرمایا اور اس سلسلے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت کی خاطر کس ذریعے کا استعمال فرمایا ہے؟ صفا نامی پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں اپنی بات لوگوں کے درمیان رکھنے کا جو قدیم طریقہ عربوں کا چلا آ رہا تھا، اس طریقے کو آپ نے اختیار فرمایا، لیکن اس طریقے کے اندر جو غیر اخلاقی چیزیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو اسلامی رنگ میں رنگ کر آپ نے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ لوگ اپنی بات کو سامنے والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یا صباحا کہہ کر چیختے تھے، چلاتے تھے، بعض مرتبہ اپنے لباس کو پھاڑ لیا کرتے تھے، بعض مرتبہ بے لباس ہو کر اعلان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ صفا نامی پہاڑی پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی۔ آپ نے آواز دور تک پہنچانے کے لیے آواز میں تھوڑی سی تیزی اختیار فرمائی۔ یہ اس زمانے کا ذریعہ ابلاغ تھا جس کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً فرمایا۔ لوگ حاضر ہوئے اور آپ نے مختلف میٹھے انداز میں آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی، اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا،
مگر آپ نے اس ذریعے کا صحیح استعمال فرمایا، لوگوں تک آواز پہنچی اور وہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذریعہ اختیار فرمایا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا۔ وہ ذریعہ اس وقت سے لے کر کے آج تک بھی نہایت مؤثر ذریعہ شمار ہوتا ہے، اور قیامت تک وہ نہایت مؤثر ذریعہ شمار ہوتا رہے گا، اور وہ ذریعہ ہے انفرادی ملاقات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر لوگوں سے ملتے، ایک ایک فرد سے ملتے، ایک ایک گروپ سے ملتے، ایک ایک جماعت سے ملتے، ایک ایک قافلے سے ملتے، اور پھر اپنی بات ان کے سامنے پیش کرتے، دعوت توحید پیش کرتے، اسلام پیش کرتے، ایمان پیش کرتے، کلمہ پیش کرتے، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے، ان لوگوں سے بیعت لیتے۔ کبھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کا رخ بھی فرماتے، خاص طور پر ان اجتماعات کا رخ فرماتے جو عرصہ دراز سے اہل مکہ کے درمیان منعقد ہوا کرتے تھے، اوکاز وغیرہ کی شکل میں۔ آپ وہاں ان کے میلوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر ان کے سامنے اپنی بات پر پیش کرتے۔ حج کا موقع ہوتا، لوگ دور دراز سے خانہ کعبہ پہنچتے، آپ ان کے خیموں میں جا کر ان قافلے والوں سے ملتے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کرتے۔ بہت کارآمد یہ طریقہ اس زمانے میں بھی رہا، اور یہ ذریعہ آج بھی کامیاب ہے، اور کل بھی یہ ذریعہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ انفرادی ملاقات کے ذریعے سے جو ذہن بنتا ہے وہ پختہ ذہن بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے کا استعمال فرمایا، اور اس کے استعمال کرنے کی تاکید بھی فرمائی، اور فرمایا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر ایک آیت بھی تمہارے پاس موجود ہے تو اس کو اپنے بھائی تک پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ انفرادی ملاقات کے اعتبار سے بھی ہے اور اجتماعی انداز میں بھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو انفرادی طور پر ہی لوگ اپنے اپنے طور پر الگ ہو گئے، جن کو جہاں جو ہے جن کے ذہن میں جہاں کا خیال ہے وہاں انفرادی طور پر جو ہے تشریف لے گئے، اور جا کر اپنے اپنے طور پر اسلام کو پہنچایا، اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذریعہ اختیار فرمایا۔ مختلف ممالک کے حکمرانوں کو آپ نے اس وقت خطوط لکھے، دعوتی خطوط لکھے۔ ان خطوط کے اندر اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ ذریعہ ابلاغ ہے، زبان ایک ذریعہ ابلاغ ہے، قلم ذریعہ ابلاغ ہے، کہ اپنے قلم کا استعمال کریں، اپنی زبان کا استعمال کریں، اور لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کام کے لیے متعین فرمایا، اور ان کے ذریعے سے مختلف حکمرانوں کے نام خطوط لکھے اور ان تک وہ خطوط پہنچایا۔ اس زمانے میں جتنی سہولتیں تھیں، جو طریقہ کار ذریعہ ابلاغ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے نمونہ دے دیا کہ ان ذرائع کا اختیار کر سکتے ہو، ان ذرائع کا اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی بات خطوط کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذریعہ اختیار فرمایا کہ وہ وفود بھیجے، قافلے بھیجے مختلف علاقوں کے اندر۔ کبھی جو ہے فلاں علاقے میں قافلہ جا رہا ہے، کبھی فلاں علاقے میں قافلہ جا رہا ہے، کبھی کہاں فلاں علاقے کے اندر قافلہ جا رہا ہے، اور وہ سب قافلہ جا کر اپنا پیغام
اللہ کے ان بندوں تک پہنچاتے۔ تو وفود کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذریعہ اختیار کیا اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا۔ اس وقت یہ کر سکتے تھے، آپ نے اس کا استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر داعیوں کو بھیجا، مبلغین کو روانہ فرمایا اور اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر وفود تو بھیجے ہی، خاص طور پر تجارتی اجتماعات کا بھی آپ نے سہارا لیا اور ان اجتماعات کو بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا ہے اور اپنی بات جو دوسروں تک پہنچی ہے اور اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ لوگ اسلام کے حلقے میں اور دائرے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو اختیار فرمایا۔ البتہ جتنی غیر اخلاقی قدریں تھیں، ان تمام غیر اخلاقی قدروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور امت کو بھی بچنے کی تلقین فرمائی۔ ان ذریعوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اسلامی رنگ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اگر ہم تعلیمات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ذرائع آج موجود ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہو، الیکٹرانک میڈیا کا ہو، سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو یا اور دوسرے ذرائع ہوں، ان تمام میں اس کا استعمال کیسے کیا جائے اور اس کو کیسے مفید بنایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس پر بڑی اچھی اور بہترین روشنی پڑتی ہے۔ ہم آپ کی تعلیمات سے ان تمام کا صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا استعمال اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو تو اس کا یقیناً بڑا اچھا جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس سلسلے میں اپنی منمانی کی یا بہت ساری چیزوں کو اپنے طور پر داخل کر دیا، ان قدروں کو اختیار نہیں کیا، ان تعلیمات کے مطابق ہم نے کچھ روشنی حاصل نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک بنیادی اصول ذرائع ابلاغ سے متعلق یہ ملتی ہے، اصولی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، دو طرح کا طریقہ اختیار مت کرو کہ ان کے سامنے کچھ اور ان کے سامنے کچھ۔ جیسا کہ آج کل ذرائع ابلاغ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ اپنا دو چہرہ بنا چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں نے دو چہرے بنا رکھے اور ان دو چہرے کے پیچھے دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، اس طریقے کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ باطل کو حق اور حق کو باطل کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات
کتنی پیاری تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے، بے شک تم لوگوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہوں گے. ایک کے پاس ایک چہرے سے ملاقات کرے گا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے ملاقات کرے گا. باضابطہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آج میڈیا کو ہم اپنے لیے دو چہرے کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں. کسی ایک شخص کی ظاہری صورت کو، ظاہری شکل کو کچھ اور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً اس کی کچھ اور شکل ہوتی ہے. حقیقت کو سراب اور سراب کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرائع ابلاغ کے تعلق سے ایک تعلیم، آپ کی تعلیم سے یہ بھی روشنی نکلتی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. دوستو، ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد اپنے آپ کو موجودہ ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اپنے سماج کے لیے زیادہ نفع بخش بنا کر پیش کرے تو کتنی اچھی بات ہے. اسلامی اقدار پر عمل کرتے ہوئے اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں. وہ لوگ جو خاص طور پر ذرائع ابلاغ ہی سے گھرے ہوئے رہتے ہیں، ان تک ہم دین اسلام کی بات پہنچا کر اپنے آپ کو ان کے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نفع بخش ہو، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے. ان تمام ذرائع کا صحیح طور پر استعمال کر کے ہم لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آج کے ذرائع ابلاغ پر یہ بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ دوسروں کے سامنے بغیر کسی تحقیق کے بیان کر دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ وہ دوسروں سے سنے وہ دوسروں کے سامنے بیان کر، ہر سنی ہوئی بات دوسروں کے سامنے نقل کر دے. سچائی کیا ہے نہیں معلوم، حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، مگر بیان کر دے لوگوں کے سامنے. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ان ذرائع کا اگر ہم استعمال کریں اور اس میں ہر سنی ہوئی بات ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم نے بیان کر دیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بیان کر دیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بیان کر دیا، ٹی وی کے ذریعے سے بیان کر دیا، مختلف چینلز کے اوپر آپ نے بیان کر دیا، سوشل میڈیا پر آپ نے جو ہے اس کو بیان کر دیا. اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ آپ کے پاس کوئی میسج آیا، اس میسج کو بغیر کسی تحقیق کے، اس کی حقیقت تک پہنچے بغیر آپ نے اس کو دوسروں کے سامنے فارورڈ کر دیا، دوسروں کو فارورڈ کر دیا. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہے کہ خبر دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. ہر سنی ہوئی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی وہ شخص جھوٹا کہلاتا ہے. آج ان میڈیا کے ذریعے سے بلا تحقیق بعض مرتبہ یہی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. کچھ جھوٹے اور مکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا استعمال کر کے صرف اور صرف پورے سماج اور پورے معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ سماج میں رہنے والے یہ افراد کنفیوز رہیں، الجھنوں میں مبتلا رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اپنی بات اگرچہ کہ تمہارے پاس کوئی ایک بات بھی، ایک آیت ہی موجود کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو پہنچاؤ. ہم ان ذرائع کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے ہم دوسروں تک اسلام کی، قرآن کی، دین کی، ایمان کی، سماج سے متعلق مفید باتیں ہم پہنچا سکتے ہیں. غیر اخلاقی باتیں نہ پہنچائیں، ناجائز اور حرام باتیں لوگوں کے سامنے مت پیش کریں جس کے ذریعے سے سماج کے اندر انتشار کا ماحول ہو. ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے دوستو ایک تعلیم یہ بھی ہے جس سے ذرائع ابلاغ پر روشنی پڑتی ہے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور بعض روایت میں دوسرے انسان محفوظ ہوں. آپ کی اس تعلیمات پر، آپ کی اس تعلیم پر اور اس ہدایت پر اگر غور کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ ذرائع ابلاغ کا بھی استعمال اسی انداز میں ہو کہ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہونے پائے اور نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہونے پائے. آج ہم ان ذریعوں کا استعمال کر کے بعض مرتبہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں، نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں. اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیے. ایک اچھے صحافت اور ذریعہ ابلاغ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی اور جو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ جو قوت گویائی عطا کی ہے، اس کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے. آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے وہ دوسرے سامنے والے کے دل کو چھو لے، ایسا ہو یہ نہیں کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور تکلیف پہنچائے. تو میڈیا کے استعمال میں اس پہلو کو خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں اور اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. آج مختلف ذرائع ابلاغ ہیں، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے خاص طور پر مغربی سازشوں کا یہ ایک حصہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں بد زبانی کو پھیلایا جائے، طعن و تشنیع کو پھیلایا جائے، لوگوں کے اوپر طنز کسے جائیں، لوگوں کو زبانی طور پر مارا جائے اور ایک دوسرے کی ملامت کی جائے، بے حیائی لوگوں کے اندر عام کی جائے اور پورے ماحول کو بد زبانی کے ذریعے سے پراگندہ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی زبردست تعلیم دی ہے. آپ کی اس تعلیم سے یہ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ روشنی ملتی ہے کہ ہم جب ان ذریعوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر ہم طعنہ نہ دیں، کسی پر طنز نہ کسیں. بے حیائی کو عام نہ کریں.
کسی کے ساتھ بدزبانی نہ کریں۔ ٹی وی چینلوں پر آج کل بحث و مباحثے کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، مختلف عناوین پر مباحث رکھے جاتے ہیں، ڈیبیٹس کیے جاتے ہیں، اور اس وقت جو بدزبانی ہوتی ہے، الامان والحفیظ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفرادی طور پر تمہارا کسی سے تعلق ہو، کسی سے تمہاری ملاقات ہو، ان سے بات چیت کا موقع ہو، اس وقت بھی بدزبانی سے بچو، اور مجمع عام میں ہو اس وقت بھی بدزبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو طعن و طنز کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، فحش باتیں گلوچ کرتا ہے، فحش باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس تعلیم سے بھی ہمیں ذرائع ابلاغ کے حوالے سے روشنی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ دوستو، ان ذرائع ابلاغ کا استعمال اگر آپ اچھی بات کہنے کے لیے کر رہے ہیں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کا دل توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بری بات لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں گرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ عام معاملات کے اندر بھی تمہارا تعلق اس انداز سے ہو کہ تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یا تو اچھی بات کہو یا پھر کہنے سے اچھا ہے کہ خاموش رہو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ۔ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لایعنی بات آپسی گفتگو میں ہو یا لایعنی بات میڈیا کے ذریعے سے ہو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہو، صحافت کے ذریعے سے ہو، وہ قابل گرفت ہے، اسے چھوڑ دینے کی ہدایت دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر نہیں، پرنٹ میڈیا لے لیجئے، الیکٹرانک میڈیا لے لیجئے، سوشل میڈیا لے لیجئے، ہر جگہ ہم نے لایعنی باتوں کو ترک کرنا چاہیے تھا، ترک نہیں کر کے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے لایعنی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اوقات کی بربادی کے یا اس کے ذریعے سے کچھ مال حاصل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر میڈیا کے اندر، ذرائع ابلاغ کے اندر جو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں ان کا استعمال تو وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی بولے سچ بولے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی صحافی
ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنے والا صحافت کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو، اس کا کوئی بھی فرد جھوٹ ہرگز نہ بولے، نہ جھوٹ بولے نہ جھوٹ پھیلائے۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ پھیلانے سے پورا سماج داغدار ہوتا ہے، اور پورے سماج کے اندر ایک غلط افکار اور غلط نظریہ جنم لیتا ہے۔ زبان در حقیقت انسان کے دل، دماغ اور شخصیت کی ترجمان ہے، لہٰذا جب آپ زبان سے بولیں تو ذرا اپنے دل کے بارے میں بھی سوچ لیں، اپنے دماغ کے بارے میں بھی سوچ لیں، اپنی شخصیت کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس زبان کے ذریعے سے آپ کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، یا آپ کے دل اور دماغ کے تعلق سے کوئی غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر انسان اپنی زبان کا استعمال حق جوئی کے لیے کرے، صلح جوئی کے لیے کرے، اور کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کرے، محبت اور شرافت کے لیے کرے، اس کے ذریعے سے کسی اچھی چیز کو وجود میں لے کر کے آئے، سماج اور معاشرے کی تعمیر کے لیے کرے، تو فرمایا کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا بالکل الٹا ہو، برعکس ہو، اپوزٹ ہو، کہ اپنی زبان کا استعمال حق بولنے کے لیے نہیں، حق چھپانے کے لیے کرے، اپنی زبان کا استعمال صلح کرانے کے لیے نہیں، لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے کرے، رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے کرے، اپنی زبان کا استعمال اچھائی پھیلانے کے بجائے برائی پھیلانے کے لیے کرے، محبت کی جگہ نفرت پھیلانے کے لیے کرے، شرافت کی جگہ شرارت پھیلانے کے لیے کرے، تو فرمایا کہ اس سے بری چیز کوئی نہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے دوستو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ اصولی تعلیم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاتھ میں جب یہ ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنا آپا کھو دیتے ہیں، اور پھر وہ بد زبانی اور وہ لنترانی شروع ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ معاشرے اور سماج ایسی باتوں کو سن کر ناپسندیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہے، لوگ ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہدایت دی گئی ہے کہ ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ہو یا پھر عام حالات میں ہو، آدمی اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرے۔ ذرائع ابلاغ کے وقت میں یا ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے عام طور پر لوگ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس سماج کے اندر کون سا عیب ہے، کون سی خرابی ہے، کس شخص کے اندر کون سا عیب موجود ہے، اس کو حاصل کیا اور اس شخص کو یا اس سماج کو ان عیبوں کے تعارف کے ساتھ ساری دنیا کے اندر بدنام کر دیا اور اس کو مجروح کر دیا۔ آپ کے ایسا کرنے سے سماج مجروح ہوا، شخصیت مجروح ہوئی، لیکن کیا آپ مجروح؟
پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوگی ایسے شخص کی جو لوگوں کی خوبیوں سے زیادہ ان کی خرابیوں، ان کے عیبوں اور ان کے گناہوں اور ان کی خامیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ چلو وہ نگاہ رکھا تو رکھا، لیکن کم از کم اس کو دنیا والوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بیان کرنے کی وجہ سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے عیب کی قیامت میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف عام حالات کی حد تک نہیں ہے، ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں اس اصول کو اور آپ کی اس تعلیم کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ کہ ہم اپنی اس بات کے ذریعے سے کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، کسی کی عزت نفس پر کیچڑ نہ اچھالیں، کسی کو ذلیل اور تباہ نہ کریں، ان کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ اس سماج کی تہذیب اور سماج کے کلچر کو عیب دارانہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس سماج کا، اس معاشرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی کہ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تجسسوا، تجسس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، لوگوں کے عیوبوں کو، ان کی کمیوں کو تلاش کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اندر اگر 9 خوبیاں ہیں اور 9 خرابیاں ہیں اور 1 خوبی ہے، تو تمہاری نظر اس کی 1 خوبی پر ہونی چاہیے، 9 خامیوں پر نہیں۔ دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کا کوئی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ آپ ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اتنا بہترین کام کر سکتے ہیں، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر آپ اس کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو ایک صحیح راہ دے سکتے ہیں، ان کو سدھرنے کا، ان کی اصلاح کا ایک موقع انہیں فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے سدھرنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اور زیادہ بدظن ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو چاہتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی اس بات کی نصیحت کی ہے کہ کسی کے گھر کے اندر تمہیں جھانکنے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے جھانکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی کسی خامی کا تمہیں پتہ چلے اور تم ان کے تعلق سے بدگمان ہو جاؤ یا شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، ان کی کمیاں نہیں بھی ہیں تو ان کمیوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ان ذرائع کا صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو نکھارنے کے لیے استعمال کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو بگاڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کے ذریعے تمہیں بدگمانی ہو سکتی ہے، جو چیز تمہیں بدگمانی میں مبتلا کر سکتی ہے، تو فرمایا کہ اس کی تحقیق بھی مت کرو۔ اس کی تحقیق کرنے جاؤ گے اور اس کی وجہ سے تم بدگمانی کے شکار ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ کا استعمال ہم کریں، پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو رکھیں کہ ہم سماج اور معاشرے کو کیا دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سماج میں بدزنی پھیلا رہے ہیں، ہمارے کسی عمل سے سماج کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، جیسا کہ کسی خاص جماعت کے بارے میں آپ نے بدگمانی پھیلا دی، علماء کرام کے بارے میں بدگمانی پھیلا دی، عوام کے کسی طبقے کے تعلق سے آپ نے بدگمانی پھیلا دی۔ فرمایا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی دی ہے اور فرمایا تمہیں اپنی بات پیش کرنے کا تمہیں حق ہے، تم اپنی بات اپنے حکمرانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہم بے لگام ہو جائیں اور من چاہی آزادی منائیں، ہم اپنے ان حدود سے تجاوز کر جائیں جو اسلامی شریعت نے ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہم ان ذرائع ابلاغ کو محض تفریحی پروگرام کے نام پر عریانیت اور فحاشیت کو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیں، بجائے اس کے کہ اسلامی تہذیب کو پھیلائیں، بجائے اس کے کہ سماج کو کام آنے والی چیزیں ہم ان کے سامنے فراہم کریں، بجائے اس کے کہ سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہم ان ذرائع کا استعمال کر کے لوگوں کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، بے حیائی کو عام کریں، تو ہرگز ان ذرائع کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ یہودی منصوبے کے تحت باضابطہ طور پر خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کا ایجاد اسی بنیاد پر ہوا، بلکہ اور بھی دوسرے ذرائع اسی بنیاد پر سامنے لائے گئے اور اس کو وجود بخشا گیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے اور ایک عریانیت کو عام کیا جائے۔ لوگ اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو بھول جائیں، حیوانیت اور درندگیت کو اختیار کر لیں، ادب کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، تو تفریحی پروگرام کے نام پر آج کل ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے عریانیت کی جا رہی ہے۔ عریانیت کی اور فحاشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جن ذرائع کے ذریعے سے عریانیت اور فحاشی عام ہوتی ہے، ان ذرائع پر بھی سوالیہ نشان ہے دوستو۔ اسی لیے ہدایت دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ذرائع ابلاغ کے معاملے میں بھی آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو نمونہ بنائیں اور نمونہ بنا کر اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ان چیزوں کو مفید سے مفید تر طریقے سے ہم استعمال کریں ان چیزوں کا، اور اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں، اور ان بنیادوں پر اپنے سماج اور اپنے قوم کی، اپنے ملک کی تعمیر کریں۔ آزادی کے نام پر، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کثیر تعداد میں جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے زبان کا غلط استعمال ان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ آج ہم نے یہی کچھ سیکھ لیا ہے کہ جس کے جو منہ میں آیا وہ بولنا شروع کر دیا۔ ہمارا بول بھی تعلیمات نبوی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہم اپنی رفتار و گفتار کا استعمال کریں، اپنی گفتگو شریعت کے دائرے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے منحرف نہ ہو۔ دوستو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہود و نصارہ کی جو خواہشیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم ان کی ان آرزوؤں اور ان تمناؤں کو پورا نہ ہونے دیں، ان کو ناکام بنائیں، جس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ان تمام ذرائع کو اسلامی رنگ دے دیں۔ اب ان ذرائع کے ذریعے سے جو بات کہیں وہ اچھی کہیں، سچائی پھیلائیں، صداقت پھیلائیں، امانت پھیلائیں، دیانت پھیلائیں، اتحاد پھیلائیں، اتفاق پھیلائیں، سماج اور معاشرے کی تعمیر کریں ان ذرائع کے ذریعے سے۔ آپ چاہیں تو جھوٹی خبریں پھیلانے کے بجائے ایک بڑا نیٹ ورک ہم سچی خبروں کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ آپ چاہیں تو غیبت اور عیب جوئی اور بہتان تراشی اور تہمت اندازی کا ان ذرائع کو ذریعہ بنانے کے بجائے ہم ان چیزوں کو غیبت کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹنے کا ذریعہ بنائیں، کسی کی اچھائی کو عام کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ نفرت کی آگ لگانے کے بجائے ان ذرائع سے نفرت کی آگ لگانے کے بجائے اور تفرقہ کرنے کے بجائے ہم محبت کا محبت کی شیرینی بانٹنے کی کوشش کریں، محبت کو عام فروغ دیں، اور تفرقے کی جگہ آپسی ہمدردی کو اور غم گساری کو بانٹیں۔ ہم ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو دہشت گرد نہ بنائیں، تشدد کے لیے اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ ان ذرائع کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں پیار اور محبت بانٹیں۔ ہم ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے فحش اور بے حیائی کی چیزوں کی اشاعت نہ کریں، بے حیائی کی تبلیغ نہ کریں، بلکہ خیر کی اور اچھائی کی تبلیغ کریں۔ ہم ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، دین کی اشاعت کریں، اخلاق کی تربیت کریں، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ہم ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے صحیح باتیں ان کے سامنے پیش کریں، اور اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کا ان ذرائع کے ذریعے سے ازالہ کریں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان سچائیوں کو پیش کریں جو حقیقت ہے، اور جھوٹ کی قلعی کو کھول دیں مکمل طور پر۔ آج ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے جو مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، آپ صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، ظالم کو ظالم کہیں، مظلوم کو مظلوم بنا کر کے پیش کریں، اور مظلوم کے ساتھ دینے کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ آج الحمدللہ ساری دنیا کے اندر ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم اور ایجوکیشن کو عصری درسگاہوں کے اندر بھی عام کیا جا رہا ہے، اور دینی درسگاہوں کے اندر بھی اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا صحیح استعمال کر کے واقعتاً اپنے سماج کو ایک مثبت پیغام دیں، صحیح بنیادیں ان کے درمیان قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے صحیح بات کہنے اور صحیح راہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سماج میں اور اس پوری دنیا کے اندر جو نفرت کی آگ ذرائع ابلاغ وغیرہ کے ذریعے سے جان بوجھ کر شر پسندوں کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے میں ہمیں ذریعہ بنائے، ہمیں وسیلہ بنائے، اور ہمیں اپنا رول اور اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر کو عام کیجئے، شر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جو ہے اندھیروں کو دور کرنا ہے، روشنی کا ایک چراغ جلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال